بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین الیکشن کا موسم ہے، الیکشن کا بہرحال کچھ چیزیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ الیکشن کا سلسلہ جو ہے چل رہا ہے۔ اب ویسے تو دیکھا جائے تو شہری تو کسی طریقے سے پھر بھی محفوظ ہیں، یا شہری حالات کچھ بہتر ہیں، لیکن دیہاتوں میں اور باقی دوسری جگہوں پہ ابھی بھی دہشت گردی ہے، تھریٹس ہیں، اس کے علاوہ سردی کا موسم ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ تمام باتیں اپنی جگہ، پھر بھی ابھی قیاس آرائیاں مسلسل چل رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل جو ہے جو الیکشن کمیشن جس طریقے سے مراحل اپنے طے کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہ اخبارات کی زینت بھی بنا رہا ہے، یعنی خبریں بھی اس سلسلے میں آ رہی ہیں، مسلسل وہ خبریں بھی کبھی اجرا کر رہا ہے کہ آج ہم اس مرحلے پہ پہنچ گئے، آج یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن ابھی بھی قیاس آ رہی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہیں کہ پتہ نہیں یہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جبکہ آپ کو پتہ ہے میرا خیال 12 یا 14 دن ہی رہ گئے ہیں، اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ قیاس آ رہی ہیں ختم ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو اب گزشتہ پچھلے ہفتے سے جو ہے وہ الیکشن کا کچھ ٹیمپو بنا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مسلسل جو ہے وہ اب پارٹیاں جو ہیں وہ جلسے جلوس بھی کر رہی ہیں، آپ کی PMLN بھی کر رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، اس کے علاوہ تحریک استحکام پارٹی بھی کر رہی ہے، اور دوسری چھوٹی موٹی پارٹیاں بھی کر رہی ہیں، اور MQM نے بھی ابھی جلسے کیے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور MQM کا جلسہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ اور تحریک استحکام پارٹی کا جلسے جو ہیں یہ تو مسلسل آپ کے سامنے اس کی خبریں آ رہی ہیں، کس طریقے سے نعرہ لگا رہے ہیں، کیا نعرے لگا رہے ہیں، منشور دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، روڈ میپ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے۔ اور PTI کا اگر دیکھا جائے تو ان کو تو بس یہی ایک ہی شکایت ہے کہ ان کو تو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ کس طریقے سے اپنا جو ہے IT کے ذریعے یا مطلب انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے کیمپین کر رہے ہیں، اور ٹک ٹاک کے ذریعے بھی کیمپین کر رہے ہیں یا جلسے کر رہے ہیں۔ باقی تو ویسے جیسے دوسری جماعتیں جلسے کر رہی ہیں اس طریقے سے تو ان کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمیں الیکشن سے 4 دن پہلے بھی اگر ہمیں ایک جلسہ کرنے کی اجازت مل جائے گی تو ہم تمام جتنے بھی پرانے ریکارڈ تمام جماعتوں کے دوسری جماعتوں کے ہیں ان کو ہم توڑ دیں گے، اور ہم دکھا دیں گے اپنا کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے الیکشن جیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک دعویٰ ہے۔ جیسے اگر دیکھا جائے تو MQM نے بھی ایک بڑا جلسہ کر دیا، اس سلسلے میں بھی کافی جو ہیں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بڑے عرصے بعد، حالانکہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ MQM اس طریقے سے آئے گی، لیکن لوگوں کا مبصرین کا یہ دعویٰ ہے یا یہ کہنا ہے کہ بہت اچھا اور بڑا اچھا پاور شو MQM نے کیا ہے۔ بہرحال یہ سب تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ابھی جو نعرے لگ رہے ہیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون نے جو نعرہ لگایا ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو 300 یا 200 یونٹ جو ہے وہ عوام کو فری کر دیں گے بجلی کے۔ اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر دیکھا جائے تو انہیں نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ ہم جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے تو ہم 200 یا 300 بجلی یونٹ کے ہیں وہ ہم عوام کے لیے فری کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مہنگائی جو ہو رہی ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ بجلی کے بل ہیں اور دوسرے گیس کے بل ہیں جو اب بڑھ گئے ہیں اس سلسلے میں، تو اسی لیے یہ نعرے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم پچھلے ادوار میں چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آلموسٹ تقریباً 12-14 سال جو ہیں وہ حکومت کی ہے، جس میں بھٹو صاحب کی حکومت ہے، اس کے علاوہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت ہے، پھر زرداری صاحب کی حکومت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ان کے دوسرے پرائم منسٹر آئے ان کی، تو یہ لگ بھگ تقریباً اگر دیکھا جائے تو 14-15 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کا دیکھا جائے تو ان کے بھی 11 سال کی حکومت ہے۔ اگر پہلے دیکھیں تو ان کی کبھی 3 سال کی حکومت ہے نواز شریف صاحب کی، پھر 2 سال کی حکومت ہے، اس کے بعد 4 سال کی حکومت آئی ہے، اور پھر یہ اگر 1 سال لگا لیں جو پچھلا گیا ہے تو یہ تقریباً مل ملا کے 11-12 سال ہوتی ہے۔ تو ان دونوں بڑی پارٹیوں نے اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی ہمیشہ سے جو ہے اسی قسم کے وعدے کیے ہیں، لیکن آیا کیا پہلے اس قسم کی کوئی چیز انہوں نے دی ہے؟ جب اقتدار میں آ گئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ جس طریقے سے زبوں حالی چل رہی ہے اور مسلسل مہنگائی چل رہی ہے اس حساب سے آپ نے دیکھ لیا، اور آج یہ پھر وہی نعرے
آ رہے ہیں، یہی نعرے ہیں جو اس سے پہلے بھی گزشتہ 14-15 سالوں میں دونوں بڑی جماعتوں نے یہ نعرے دیے ہیں۔ ہاں، اگر ہم بات کرتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی، وہ تو ایک چلو ٹھیک ہے، وہ ایک دعویٰ کر رہی ہے، ایک نئی پارٹی ہے اور وہ ابھی تک کوئی اقتدار میں بھی نہیں آئی ہے، اس کا تو ہم کسی طریقے سے مان لیتے ہیں، لیکن اب جو ہے عوام یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں وہی پارٹی ہیں، گزشتہ 20-25 سالوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور جب بھی یہ وعدے کر کے جاتے ہیں اور الیکشن میں کے بعد حکومت بناتے ہیں لیکن کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں، تو آیا ایسا ہوگا کہ اب یہ دوبارہ جو ہے اس قسم کے وعدے دوبارہ یہ کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہوں گے، جبکہ آپ کو پتہ ہے ملک میں بدحالی کا کیا حال ہے، معیشت کا کیا حال ہے، مہنگائی کا کیا حال ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ نگراں حکومت کی، تو نگراں حکومت نے واقعی جبکہ اس کو اتنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کے پورے ساتھ تھا اور ہے ابھی تک، اور اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی ایکسپرٹیز یعنی ٹیکنوکریٹ قسم کی گورنمنٹ کے سارے لوگ ہیں، اور وہ کسی حد تک کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس سلسلے میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں کم سے کم ہو ہی رہی ہیں گزشتہ جب سے وہ آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری چیزیں دیکھیں تو اس پہ وہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ مسلسل جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اور مسلسل ڈیلیوری بھی کر رہے ہیں، یعنی ڈیلیور بھی کر رہے ہیں اور کافی کوشش کر بھی رہے ہیں۔ کچھ اجناس میں کمی ہوتی ہے لیکن پھر بڑھ جاتی ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود اور اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ کے باوجود بھی ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جو کہ ہم 300 یونٹ جو ہے فری کر دیں گے یا 200 یونٹ فری کر دیں گے، اور جبکہ ان کا کوئی روڈ میپ بھی نہیں ہے، تو آیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگلی حکومت یہ کر سکیں گے؟ اس میں یہ تمام چیزیں جو دعوے کر رہے ہیں یہ پورا کر سکیں گے؟ عوام کو ریلیف دے سکیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پچھلے 16 مہینے کی حکومت کی، یعنی پی ڈی ایم کی حکومت کی، جس میں یہ دونوں بڑی پارٹیاں بھی تھیں اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے تو ٹوٹل جو ہے 12-13 پارٹیاں تھیں، اور ان پارٹیوں نے سب نے مل کے حکومت کی، اور اس حکومت میں آپ نے کیا دیکھا کہ کوئی یونٹ فری ہوئے ہیں بجلی کے، یا کوئی اس میں کوئی بلوں میں رعایت ملی ہے؟ بلکہ ہمیشہ یہی رونا رہا ہے پورے 16 مہینے کی حکومت میں کہ مہنگائی عروج پہ تھی، بدحالی عروج پہ تھی، معیشت کی بربادی عروج پہ تھی، ریزرو سب ختم ہو رہے تھے، بے روزگاری مسلسل چل رہی تھی اور ابھی تک ہے۔ مطلب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تھیں، اور وہی 16 مہینے کی حکومت کے بعد اب جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ تمام پارٹیاں تتر بتر ہو گئی ہیں اور اپنے اپنے منشور اور نعروں کے ساتھ پھر آ گئی ہیں۔ تو جب وہ 16 مہینے کی اتنی طاقتور حکومت جب وہ کچھ نہیں کر سکی، تو یہ کیا اکیلی حکومت کوئی آ کے یا پھر دوبارہ اسی طریقے سے کوئی اتحاد بن کے آیا یہ کر سکے گا؟ یہی نعرے گزشتہ ہم 14-15 سالوں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن عوام کو کوئی بھی ریلیف نہیں ملا۔ اور اگر چلیں پچھلے بھی بھول جاتے تو ابھی بالکل عنقریب آپ کی 16 مہینے کی حکومت گئی ہے، اور اس میں کیا کیا حال نہیں ہوا ہے، کس قدر مہنگائی ہوئی ہے، کس طریقے سے ہے۔ تو اب وہی پارٹیاں دوبارہ اب الیکشن میں آ رہی ہیں، تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ آیا یہ کر سکیں گی؟ جبکہ 16 مہینے کی اتنی بڑی حکومت تھی، اتنی ساری بڑی پارٹیاں تھیں، وہ نہیں کر سکیں، تو اب یہ سوال بنتا ہے کہ یہ کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی۔ 16 مہینے کی جو گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے بس ایک ہی دعویٰ کیا تھا، وہ دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے جو ہے نا سب نے مل کے یہ دعویٰ کیا تھا، جو بھی جتنی پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں تھیں، کہ ہم نے جو ہے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ کیا ڈیفالٹ سے بچایا؟ آپ نے ڈیفالٹ سے تو بچایا ہے، لیکن آپ نے کس طریقے سے بچایا ہے کہ عوام پہ جو ہے مہنگائی کا بے انتہا بوجھ ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے ابھی تک اسی میں پس رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اب آپ یہ دوبارہ یہ آ گئے کہ ہم یہ والی جو ہے اب آفر کر رہے ہیں، یعنی 300 یونٹ بجلی جو ہے آپ کو فری کر دیں گے۔ مطلب اس طریقے سے دوبارہ دعویٰ ہو رہا ہے، اور پھر کوئی روڈ میپ بھی نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی جو ہے جماعت نے روڈ میپ نہیں دیا ہے کہ اگر آپ 300 یونٹ دیں گے
تو کس طریقے سے دیں گے, کیا اس کا لائحہ عمل ہوگا, کس طریقے سے آپ فری کریں گے, یعنی کیا طریقہ ہوگا جو پچھلی 16 مہینے کی حکومت نے نہیں کیا یا نہیں کر سکی. یا اگر آپ نگراں حکومت کو بھی دیکھیں تو آپ نگراں حکومت اتنی ساری کاوشوں کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کی فل طاقت کے ساتھ بھی جو ہے وہ اکنامی پہ تو کسی حد تک سامنے آ رہا ہے کہ کسی حد تک کچھ بہتری آئی ہے, لیکن مکمل پھر بھی بہتری نہیں آئی. لیکن مہنگائی کو اگر آپ دیکھیں تو اتنی تمام ایکسپرٹیز کے ساتھ نگراں حکومت کے ساتھ, جو اتنی ٹیکنوکریٹ قسم کے سارے لوگ ہیں جو کہ حکومت یہ نگراں حکومت چلا رہے ہیں, ان کی انتھک کوششوں اور محنت کے باوجود بھی جو ہے وہ ابھی تک وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے. تو جب وہ مہنگائی کو اتنے کنٹرول نہیں کر سکے, جبکہ ان کے سامنے یعنی فری ہینڈ ہے, فل اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ ہے, کوئی اپوزیشن نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکے, تو آپ وہی پرانی جماعتیں جو گزشتہ 25 سالوں سے چل رہی ہیں اور مختلف دعوے کر رہی ہیں, تو اب یہ ایسا کون سا ایسا لائحہ عمل طے کریں گے, جبکہ آپ روڈ میپ بھی نہیں دے رہے ہیں, تو کون سا ایسا لائحہ عمل طے کریں گے جس کی روح سے جو ہے نا آپ یہ 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ فری کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مہنگائی کو بھی کم کریں گے. تو کوئی لائحہ عمل تو کوئی آپ دے نہیں رہے ہیں, بس آپ یہ ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم 300 یونٹ یا 200 یونٹ جو ہے وہ عوام کو فری دے دیں گے جب بھی ہمیں جو ہے وہ حکومت بنائیں گے. اب دیکھنا یہ کہ وزیر اعظم کون ہوگا. اگر وزیر اعظم کون ہوگا اس سلسلے میں بہت سی باتیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو پرسوں جو ایک اسٹیٹمنٹ ڈال دیا کہ میں تو جو الیکشن لڑنے آیا ہوں, میں کوئی وزیر اعظم بننے تو آیا نہیں ہوں. تو اب بہت سے جو ہے پی ایم ایل این میں جو ہے ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ نواز شریف بنے نہ کہ شہباز شریف بنے. جبکہ اگر جب آپ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ میں تو الیکشن لڑنے آیا ہوں, میں تو وزیر اعظم بننے نہیں آیا ہوں, تو اس کا مطلب آپ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ویسے بھی دو اس وقت طبقے چل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں, ایک طبقہ یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, دوسرا طبقہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم بنے. اس کے علاوہ ایک اور طبقہ بھی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے جو ہے جیسی حکومت بنے گی تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ حکومت وزیر اعظم بنیں گے, اس کے بعد وہ شہباز شریف صاحب کو اس مسند کی چابی دے دیں گے اور ان کو ہار پہنا دیں گے. یہ بھی ایک سلسلہ ہے. اب اس میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے ایک دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جن لوگوں نے ان کو یہاں سے نکالا تھا یا جن لوگوں نے ان کے خلاف جو بھی اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے وہ ملک بدر ہوئے تھے یا جلا وطن ہوئے تھے, تو وہ ایک طریقے سے ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ مسند پہ بیٹھ جائیں پرائم منسٹر کی, اس کے بعد جو ہے وہ بتا دیں اور دکھا دیں کہ جن لوگوں نے ان کو نکالا تھا وہ غلط نکالا تھا یا ان کے فیصلے غلط تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے اس کو ان کے حوالے وہ سیٹ کر دیں گے, یعنی پرائم منسٹرشپ کی جو سیٹ ہے وہ شہباز شریف صاحب کو دے دیں گے. تو یہ پتہ نہیں کون سی ایک منطق, یہ بھی ایک منطق چل رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں. ہونا یہ ہے اور لگ بھی ایسا رہا ہے, اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تمام سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ اپنی حکومت بنائے گی بھی تو وہ پیپلز پارٹی کو دعوت دے گی اور پیپلز پارٹی جو ہے ظاہر ہے کہ حکومت کا حصہ بن جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ چلتا رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ لے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے امیدوار جو بھی جیتیں گے وہ تو ظاہر ہے کہ نون لیگ کے پاس تو نہیں آئیں گے, نہ نون لیگ ان کے پاس جائے گی. تو وہ ظاہر ہے کہ پھر اگر پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی دعوت دے گی کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو یہ تو ایک چانس بنتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا. لیکن یہ وہی حالات سامنے نظر آ رہے ہیں ابھی تک. جو لوگوں کا کہنا ہے, مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ پھر بھی وہی ہوگا, جیسے اگلی حکومت جو بنے گی وہ اسی طریقے سے جو ہوگی اتحاد کی حکومت ہوگی اور وہی چوچو کا مربع ہوگی. جیسے آپ کی 16 مہینے کی حکومت گئی ہے اس میں بھی یہی تھا کہ ساری جماعتیں تھیں, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ چونکہ ساری جماعتیں ہیں تو میں کس کا کہنا مانوں, میں سب کی جو خواہشیں پوری نہیں کر سکتا ہوں, لہٰذا میں وہ کوئی بھی جو ہے بل پاس نہیں کروا سکتا جو کابینہ سے. تو اس قسم کی شکایتیں آپ کو پتہ ہے کہ 16 مہینے کی حکومت میں سامنے نظر آئی ہیں, اور بہت سے پی ڈی ایم کی اپنی جماعتیں ہی جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہ جو ہے نکتہ چینی کرتی تھیں.
اور شہباز شریف صاحب وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ ساری جماعتیں ہیں اور ان کے سارے اپنے جو ہیں وہ جو ہیں خواہشیں ہیں، تو میں سب کی خواہشیں پوری نہیں کر سکتا، نہ قوانین کو جو ہے جو کابینہ سے میں منظور کرا سکتا ہوں، تو اس قسم کی چیزیں. تو ابھی یہ سب سے بڑا سوال یہی ہے اس وقت کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں کہ 300 یونٹ فری کر دیں گے اپنی حکومت بنانے کے بعد، چاہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو. اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آیا آنے کے بعد یہ مہنگائی کو کم کر سکیں گے اگر یہ اتحادی حکومت بنی اور 300 یونٹ بجلی فری کریں گے، عوام کی کوئی بھلائی کے لیے سوچیں گے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹل لیے کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.